نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں اتنا ہی کم ہے کہ جس نے ہمیں حسب سابق آج کے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. آج انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہے کہ موضوع انشاءاللہ وہ زکوٰۃ کی اہمیت اور صدقہ اور خیرات کی اہمیت کیا ہے اور صدقہ فطر کی اہمیت کیا ہے. تو آخر میں آپ کو صدقہ فطر بھی بتاؤں گا تاکہ جو عید الفطر سے پہلے وہ ادا کرنا واجب ہے. جہاں تک اس کی فضیلت کا تعلق ہے چونکہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو ادا کرنی چاہیے اور اس صدقہ فطر واجب ہے اور صدقہ اور خیرات کرنا اس کا بڑا اجر و ثواب ہے اس ماہ مبارکہ میں جس کا ثواب 70 گنا تک ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. جہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں امر کے صیغے کے ساتھ نماز کو فرض کیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرو میں اس کی زندگی کا حصہ بنا لو. جس طرح تم کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہتے اسی طرح نماز کے بغیر بھی زندہ نہ رہو. یہ تمہاری روحانی غذا ہے. اور دوسرا زکوٰۃ اس کا بھی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اس کی فرضیت ہے وآتوا الزکاۃ کہ زکوٰۃ ادا کرو. اس لیے جو نماز ہے وہ روحانی عبادت ہے اور جو زکوٰۃ ہے وہ مالی عبادت ہے. وہ بھی عبادت ہے وہ بھی عبادت ہے. ایک ہے روح کی جلا کی اور ایک ہے مال کی عبادت. اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے. نماز کا تعلق ہر ایک کے ساتھ انفرادی طور پر ہے کہ انسان نماز پڑھے جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا بخشش ہوگی. اور جو مالی عبادت ہے زکوٰۃ اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے. ان کی مدد کرو. اپنے جتنے بھی اعزا و اقارب ہیں اس میں سے دیکھو کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کی مدد کرو. دیکھو کوئی ہمسایوں میں سے زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کی مدد کرو. اور دیکھو کوئی دور دراز میں سے جو بھی آپ کی نظر میں ہے مستحق ہے تو اس کے لیے 8 جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 500 سے زائد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں جبکہ 600 سے زائد مقامات پر صرف اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. تو مالی عبادت کی اہمیت اس سے کہیں بڑھ جاتی ہے قرآن پاک کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ مقامات پر صرف زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. لہٰذا آخر جہاں کا معمول مبارک بھی یہ تھا کہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے اور صدقہ فطر بھی واجب کیا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس بات کی نشاندہی مختلف احادیث سے کی جاتی ہے
اب اس کی قرآن پاک کی اس آیت کی شرح ہم حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں کہ خدا کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس کی کیا شرح کی ہے۔ ایک ہے کہ ہم ایک بات کریں، ایک ہے جن پر قرآن نازل ہوا، قلب مصطفیٰ، جو آقا دو جہاں کی اس حوالے سے تفسیر اور شرح ہے، انٹرپریٹیشن ہے، وضاحت ہے جو حضور نے کی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تو اس میں متفق ہے حدیث مبارکہ میں آگے دو جہاں نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ ایک یہ، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ اور اسی طرح متفق علیہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی خدمت ایک دیہاتی حاضر ہوا دیہات سے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرما دیں جسے انجام دینے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو جنت میں جانے کا راز، جنت میں جانے کا طریقہ اور گر کیا ہے، یہ سوال کیا۔ کیونکہ جو صحابہ کرام نے قربان جائے مصطفیٰ کہ صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے حضور سے سوال پوچھا، آقا نے جواب دیا، وہ شریعت بن گئی، وہ ہمارے لیے وہ ایک ایسی چیز بن گئی جس پر آج ہم بھی عمل کریں گے تو جو آقا تو جہاں نے ان کے لیے نسخہ تجویز کیا وہ ہم پر بھی صادق آئے گا، کیونکہ شریعت ہر ایک کے لیے ہے، قرآن ہر ایک کے لیے ہے، مصطفیٰ کی حدیث ہر ایک کے لیے ہے، حضور کی سیرت اس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو اس کا طریقہ آپ مجھے بتا دیں کہ جنت میں کیسے داخل ہوں۔ اس پر آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، اور جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ اسی لیے وہ حدیث پاک میں چیز آ گئی، اب ہم بھی اس پر عمل کریں جو حضور نے ارشاد فرمایا تو ہم بھی جنتی بن سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ پہلی بات حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہیں بناؤں گا۔ ایک کیا کرو، شرک سے بچو، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھو، جسے ایمان بھی توحید کہتے ہیں، توحید ان کا ونس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی آمنت باللہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز 5 وقت مقررہ جو نمازیں ہیں وہ ادا کرو، یہ اچھی طرح سے یاد کر لیں، یہ پیغام آگے بھی کنوے کرنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے۔ ویسے تو ہم باتیں بہت ساری کرتے ہیں دنیا داری کی، آج ان کو جا کے بتائیں کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی دوست احباب بیٹھے ہیں، آپ دکان پہ بیٹھے کاروبار کر رہے ہیں، آفس میں، جاب میں، تو یہ سوال حدیث پاک میں صحابی کا سوال ہے جو حضور سے کیا، اور اسی طرح سے صحابہ کرام آپس میں باتیں کرتے تھے۔ اب جب اس صحابی کو یہ پتہ چلا جنت میں جانے کا راز، انہوں نے آگے لوگوں کو بتایا، یہ حدیث پاک بن گئی، تو ان کے نام بھی آ گئے۔ تو لہٰذا اس طرح آپ کہیں کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، وہ کہیں گے ہاں، انہیں کہ پھر آگے کو جہاں اس کا طریقہ بتایا، وہ پھر آپ سے سوال کرے گا کیا بتایا، مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی اس پر عمل کروں۔ تو پہلی چیز حضور نے کیا فرمایا؟ شرک نہ کرنا کبھی بھی، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے رہنا، اسی پر مرنا، تو پہلی بات۔ دوسری حضور نے فرمایا 5 وقت نماز ادا کرنا، پابندی کے ساتھ نماز نہ چھوڑنا، اور تیسری چیز اگر تم پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ چھوڑ دی تو جنت میں نہیں جاؤ گے۔ زکوٰۃ فرض ہے، 7.5 تولے سونا اگر ہے، کسی ہماری ماں بہن بیٹی کے پاس ہے، گھر میں خواتین کے پاس ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سارے سونا ان کی ملکیت میں ہوتا ہے، ان کو اگوے میں بھی دیا جاتا ہے، گھر والوں کی طرف سے بھی ملتا ہے، لہذا یہ بھی ہمیں مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جس کے پاس اتنی اماؤنٹ میں سونا یا اتنی رقم ہے، وہ لاکھوں میں بنے گی۔ وہ آج کا ریٹ معلوم کر لیں سونے کا کیا ہے، اس کو 7.5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ امیروں کے لیے جو بہت زیادہ امیر ہیں ان پر زکوٰۃ ہے سونے کے مطابق، جو مڈل اسٹینڈرڈ کے ہیں ان پر چاندی کے مطابق ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، وہ ہزاروں میں بنے گی۔
اس کا ریٹ معلوم کرے چاندی کا آج کیا ہے, اس کو ملٹیپلائی کرے 52.5 تولے کے ساتھ, جو جتنی رقم بنے گی یا رقم اتنی ہو یا پھر سونا اتنا یا اس کی قیمت, تینوں چیزیں. سونا امیروں کے لیے اور مڈل اسٹینڈرڈ غریبوں پر تو زکوٰۃ ہے ان کو تو دینی, جن کے پاس ہزاروں میں رقم بنتی ہے تو وہ چاندی کے مطابق یا اتنی چاندی ہو یا اتنی رقم, اس کے اوپر 1 سال گزرنا شرط ہے. آفٹر پاسنگ 1 ایئر 1 سال گزر جائے اور اس کے بعد پھر اگر اتنا سونا یا چاندی یا رقم اس کے پاس موجود ہے تو پھر اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے. 2.5 2.5% اس نے پھر اس میں سے زکوٰۃ ڈرائیو کرنی ہے, نکالنی ہے, یہ اس پر فرض ہے. تو دوسری چیز آ کے تو جہاں نے فرمایا تیسری چیز وہ زکوٰۃ ہے کہ اگر فرض ہے تو وہ ادا کرو. اور چوتھی چیز فرمایا رمضان کے روزے رکھو. رمضان کے روزے اگر کسی نے چھوڑ دیے وہ جنت میں نہیں جائے. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے, کون کہہ رہا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں حدیث پاک میں جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے. تو چوتھی چیز کیا, رمضان کے روزے, یہ بھی فرض ہیں جو آپ رکھ رہے ہیں. اس پر اس اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تو میں ان احکام پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا, اس پر میں پابندی کروں گا جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا, کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا. تو جب وہ شخص چلا گیا تو جانے سے پہلے آگے تو جہاں نے فرمایا یہ دیکھو جس نے جنتی کو دیکھنا ہے, یہ جنتی شخص ہے جس نے عزم کر لیا, پختہ ارادہ کر لیا, تو اس نے اگر عمل کر لیا تو یہ جنتی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں پر عمل کرنے سے آگے تو جہاں نے فرمایا تم جنت میں چلے جاؤ گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں آ کے دو جہاں کے ساتھ تھا, چلتے چلتے میں آپ کے زیادہ قریب ہو گیا اور عرض کیا, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے. اب اگلی حدیث, جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا, تو حضور وہ بتا دیں تو یہ کیسے میں جہنم سے, جہنم کی آگ سے, اس کے عذاب سے بچ سکتا ہوں اور جنت میں جا سکتا ہوں. اس پر آ کے دو جہاں نے ارشاد فرمایا تو نے مجھے بہت بڑا سوال کیا, البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے. اس کا مطلب جہنم سے بچنا تو بڑا مشکل ہے, بڑا حساب دینا پڑتا ہے, لیکن جس کے لیے اللہ آسانی پیدا فرما دے تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا تم ایسا کرو کہ اللہ کی عبادت کرو, کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پہلی بات وہی توحید. دوسرا نماز قائم کرو, ہمیشہ نماز پڑھتے رہو, قائم کرو. یہ ہمیشہ یاد رکھے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے اقرأ الصلاۃ, نماز پڑھو. کیا لکھا ہوا ہے؟ اقیموا الصلاۃ.